نکاح میں دیری۔ تو عنوان آج کا یہ چنا گیا اور آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد پر رحم کرو اور نکاح میں جلدی کرو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کی تشریح بیان کی اور تفسیر بیان کی، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر وہ جو چیزیں تیار ہو جائے تو انسان کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں دیری مت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں اولاد بالغ ہو جائے تو نکاح کرنے میں دیری نہ کرو۔ اب آپ غور کریں، آج کے ہمارے اس زمانے میں کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن کریم ہے اور ایک طرف احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، جو بنیاد ہے ہمارے ایمان اور ہمارے دین اور ہمارے مذہب اور ہمارے کلچر اور ہمارے ریلیجن کی۔ یعنی ہم مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عمل کرنا شروع نہ کر دیں۔ لیکن آپ غور کریں، قرآن کریم کے احکامات ہمیں چیخ چیخ کر ایک ایک چیز کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارے اعمال بلکہ صرف ایک دو چار لوگوں کی طرف نہیں، بلکہ ایک اجتماع اور ایک جمعیت کے ساتھ اور ایک ماحول کے ساتھ اور بہت ساری ایک اکثریت کے ساتھ چیلنج کیے ہوئے ہیں اس بات کا کہ قرآن کریم کے احکامات اپنی جگہ ہے اور ہمارا عمل اس کے خلاف اپنی جگہ ہے۔ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، عنقریب کی بات بتا رہا ہوں، دیکھنے کا موقع ملا کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان مسلمان لڑکیاں بولتے ہوئے بھی بہت زیادہ ایک افسوس اور تکلیف ہو رہی تھی، اور جب دیکھ رہا تھا میں اس وقت تو کلیجہ بالکل بے چین تھا کہ یہ ماحول کس طرف جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور اس میں غلطی کس کی ہے اور کیا کچھ اس کے پیچھے جو ہے نا وجوہات ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ گاڑی میں چلتے ہوئے ایک نوجوان مسلم لڑکیوں کی ایک جمعیت ہے، یعنی ایک کم از کم جو ہے نا 8 سے 10 11 ہے، اور وہ غیروں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ اپنے گلچھرے اڑاتے ہوئے کسی سیر و تفریح کے سفر پر تھے۔ دیکھ دیکھ کے تکلیف ہو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے، دیکھنا ہی تھا خالی۔ تو اس کے پیچھے ذمہ داری کس کی ہے اور غلطیاں کس کی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام سے سہارا لیتے ہوئے فی زماننا ھذا شیخ الاسلام ہر کس و ناکس جس شخصیت کو مانتا ہے، مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی، آپ کی عمر کو اللہ تبارک و تعالی دراز فرمائے، آپ نے ایک مضمون لکھا جو عنقریب نظر سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ اسی عنوان پر ہم کچھ لب کشائی کریں۔ آپ نے نکاح کے عنوان پر چند چیزیں بتائی تھی، اور یہ جو میں واقعات بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ اسی کے پیچھے جو ہے نا لگا لیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم النکاح، ان اعظم النکاح، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ بہترین نکاح، بڑا نکاح، النکاح برکت، اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سکھایا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نکاح کو اتنا مشکل کرو کہ زنا آسان ہو جائے. آج نکاح مشکل ہے، آج نکاح مشکل ہے اور زنا آسان ہے. دیکھتے ہوئے شرم آ رہی تھی، شرم محسوس ہو رہی تھی، کر کچھ نہیں سکتے تھے، بس دیکھ نہیں ہے تماشا. اللہ رحم فرما دے ایسے ماں باپ کے اوپر جنہوں نے آزاد اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے آزاد اپنے نوجوان نسل کو چھوڑ دیا. بہت ساری اس کے پیچھے وجوہات ہے، جن میں سے ایک موبائل وجہ ہے، اور جن میں سے نکاح کی دوری ایک وجہ ہے، جن میں سے اعلیٰ تعلیم یعنی ایجوکیشن کی مہارت حاصل ہو جائے اس کے بعد نکاح کرنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے میرے بولنے کا کہ بہرحال میں ایجوکیشن کے خلاف ہوں یا پھر ایجوکیشن نہیں دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں پر قرآن کریم کی آیتوں سے ٹکراؤ ہو، جہاں پر احادیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف میں کوئی عمل آئے تو پھر بہرحال اس کو بیان کرنا ضروری ہوگا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جنہیں جو قرآن کریم کی آیتیں سنائی، ان میں سے ایک قرآن کریم کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں. اس نازک طرز عمل کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی عمر ہو رہی ہے اور ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا ابھی اپنے پیروں پر ٹھہر جائے. میرے سامنے ایک نوجوان لڑکے نے کہا کہ مفتی صاحب ہماری والدہ سے کہہ دیں، والد صاحب تو نہیں ہیں بیچاروں کے، اللہ غریق رحمت فرمائے، ہماری والدہ سے کہہ دیں کہ وہ میرے نکاح کا بندوبست کریں. اور ایک ویڈیو عنقریب وائرل ہوا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ نوجوان شعیب خان وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں خاندان والوں سے کہہ رہا ہے 8 دن کے اندر میرا اگر نکاح نہیں کرو گے تم تو تمہیں جیل کے اندر ڈلا دوں گا. تو اس کے پیچھے آپ وجوہات تلاش کرتے جائیں. حالات حاضرہ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، غور و فکر کرتے جائیں ہم کس دنیا میں چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت پیچھے والی دنیا میں ہم چل رہے ہیں، اسی زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. وہ یوں کہتا ہے کہ 8 دن میں اگر میرا بیاہ نہیں ہو گیا، نکاح نہیں ہو گیا تو تم سب کو تو میں جیل کے پیچھے ڈلا دوں گا. مطلب یہ ہے، وہ مطلب آپ خود اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ نوجوان لڑکے نے کہا کہ مفتی صاحب آپ یہ کہہ دیں ہماری والدہ سے، اگر کوئی بات کرنے کا موقع ملے تو میں آپ کو بلا دوں گا کہ میرے نکاح کا انتظام کریں. تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اندازہ کر رہا تھا کہ کیسی ظالم ماں ہے. حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ لاڑ پیار کرنے والی ماں اور باپ ہوتی ہے انسان کے لیے، لیکن مجھے اس کے بولنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا ظالم ماں ہے اور کیا ظالم گھر کی بہن ہے جس نے اپنا تو نکاح کر لیا اور اپنے جو ہے نا اہل خاندان کے دوسرے افراد کا تو نکاح ہو گیا. لڑکا بہت بے چین ہے کہ میرا نکاح ہو جائے. تو میں نے جب اس سے پھر تحقیق معلوم کی تو اندازہ ہوا کہ وہ تو تیسرے اور چوتھے نمبر کا ہے گھر میں. 2-3 اور اوپر ہے جن کی عمر اوپر سے اوپر چلی جا رہی ہے، نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہے. اور معلوم کرنے پہ یہ پتہ چلا کہ وہ بعض کمپنیوں میں ایسی جاب کرتے ہیں جہاں پر رہنے والوں کو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ انسانوں میں نکاح ہوتا ہے، جانور ویسے ہی رہتے ہیں. تو آج کی آپ کلچر کو دیکھیں جس کو کہا جائے گا کہ میں اگر کہوں کہ لیونگ ریلیشن شپ، ماڈرن زمانہ آ گیا، جانوروں کی طرف انسان جا رہا ہے. انسانوں میں آؤ اور مسلمان ہو تو جو ہے نا ایک کلچر کو بناؤ اور پھر جو ہے نا ایک زندگیوں کو جو ہے نا صحیح سدھار اور سکون اور چین اور قرآن کے احکامات اور احادیث جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے تو وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف. لیونگ ریلیشن شپ یعنی ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی زندگی میں جو ہے نا جس میں سب سے زیادہ خرابہ اگر ہوا ہے تو معاشرے کی لڑکیوں کا اور عورتوں کا ہوا ہے. تو بہرحال میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ لڑکے نے کہا کہ میرے نکاح کا جو ہے نا کوئی انتظام ہو جائے. تو پھر جب میں نے بات کی پہنچ کر کے کہ بھئی نوجوان ہو گیا ہے بچہ اور نکاح ہونے کے بعد بھی آج بالغ ہونے کے بعد بھی کم از کم 10 سے 12 سال ہو گئے ابھی تک نکاح نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے؟
تو گھر میں جو اس کے بڑے بھائی تھے اور اس کی ماں تھی وہ کہنے لگے کہ ابھی بچہ پیروں پہ تو ٹھہرنے دو، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ تو میرے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات آئی اور میں غور کر رہا تھا بچے کو، کیا ابھی ہاتھوں پہ ٹھہرا ہوا ہے یہ کہ ابھی پیروں پہ ٹھہرنے کا انتظار کرنا ہے؟ کیسے بیوقوف لوگ ہیں اور کیسے عقل کے مارے لوگ ہیں۔ اب آپ آ جائیں اس تناظر میں بہت سارے بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقلیں ماری جاتی ہے۔ آپ غور کریں قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن کریم سے کیسا موازنہ اور کیسا مقابلہ کیے ہوئے ہیں۔ لوگ اڑ گئے ہیں اپنی انانیت پہ اور اپنی عقل پرستی کے اوپر، دیوانگی پہ۔ اب بعض لوگ یوں بھی سمجھتے ہوں گے کہ میں نے اگر یہ کہا کہ لڑکا کیا ابھی ہاتھوں پہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ پیروں پہ ٹھہرنے کے لیے اس کا انتظار ہے، تو لوگ اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں۔ آپ غور کریں قرآن کریم کی آیت سے آپ اس بات کا اندازہ کریں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ ابھی وہ کچھ کما لے، کچھ دھما لے اور کچھ پیسے جمع کر لے، کچھ اپنا گھر بار بنا لے۔ دو تین باتیں بہت باریکی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ آپ توجہ دیں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری بات مثلا انسان ہونے کے ناطے جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کیا فرما رہا ہے آپ دیکھیں۔ لوگوں کا آج یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنے پیروں پر ٹھہرنے والے بن جائیں، چاہے کہ ان کی عمریں کتنی ہی دراز ہو جائے، کتنی ہی اوپر ہو جائے۔ اور لڑکیاں بھی یہ کہہ رہی کہ ہم سیلف الفاظ میرے زبان پہ نہیں آ رہے ہیں، ہم یعنی خود کمانے والے بن جائیں اور خود اپنے پیروں پر ٹھہرنے والے بن جائیں۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے نکاح میں ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو اور وہ لوگ خرچہ کریں اور وہ قرضے میں آئیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا خود اپنی طرف سے کچھ کمائیں اور دھمائیں اور پھر جو ہے نا اپنے پیروں پر ٹھہریں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی آیت سے ہم سہارا لے کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم حکم دے رہا ہے اور معاشرے کے سدھار کے لیے یہ بہت ہی اہم حکم قرآن کریم کا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم لوگ اپنے بے نکاح لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کرواؤ۔ جو تمہارے معاشرے میں بے نکاح لڑکیاں اور جو تمہارے معاشرے میں بے نکاح لڑکے ہیں، ان کی عمریں اوپر ہو رہی ہے۔ نکاح کی عمر اصل کیا ہے؟ شریعت جو ہمیں بتاتی ہے بالغ ہوتے ہی نکاح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 2-4 سال، 5 سال، 2 سال، 3 سال بالغ ہو رہے ہیں۔ آج کل گرم غذائیں کھا کے اور ایسی فاسٹ فوڈ اور ایسی چیزیں کھا کے جو ہے نا بالغ ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کی عمریں بالغ ہونے کی 8 سے 10 سال، 11 سال، اور لڑکوں کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی، 11 سے 12 سال، 13 سال۔ اور جن کا مزاج، جنہوں نے یعنی ماں باپ نے اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ کامیاب سمجھا اپنے آپ کو کہ فون وغیرہ دلا کے چھوڑ دیے، تو ان کو تو جو ہے نا بہرحال بالغ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 8 سے 10 سال اور 11 سال میں وہ اڈلٹس کی عمر جو ہے نا لمٹ میں آ چکے ہیں، ان کو جو ہے نا دیکھنے پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پہلے ہی سے جو ہے نا آ چکے ہیں۔ ماں باپ کا یہ بہت بڑا تحفہ ان کے لیے ہے زندگی میں، جس کو آپ تحفہ بولیں یا پھر جن کو بولیں کہ اپنی اولاد کے اوپر ظلم نہ کریں یہ چیز کر کے۔ تو بہرحال توجہ دیں، قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تمہارے بیچ میں جو بے نکاح مرد و خواتین ہیں تم ان کے نکاح کے انتظامات کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو لوگوں میں نیک رشتے ہیں ان کو جو ہے نا جوڑاؤ۔ قرآن کریم آگے فرماتا ہے، یہ بات کی طرف میں توجہ دینے کے لیے آیت کا انتخاب کیا کہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ پہلے ہماری اولاد چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اپنے پیروں پر ٹھہر جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر خدا نخواستہ وہ فقیر ہے، اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دے گا۔ آپ ترجمہ سمجھتے ہوئے سنیں قرآن کریم کی آیت کو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ پھر سے میں پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کی آیت، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ،
اگر بالفرض وہ فقیر بھی تھے، غریب بھی تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، یغنیہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں غنی کر دے گا، لوگوں کی محتاجگی سے انہیں دور کر دے گا، ان کی اپنی زندگیوں میں سکون اور چین لا لے گا۔ اگر تم بات مال ہی کی کر رہے ہو تو مال کی فراوانی اللہ تبارک و تعالی انہیں دے دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ تو لوگ کہنے لگے اللہ کا فضل ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، بچوں کو محنت کرنا چاہیے، یعنی محنت سے گریز نہیں ہے، محنت کرنے سے کوئی یہاں پر منع نہیں کیا جا رہا ہے، کاروبار سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، اور تجارت سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، کے لیے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اسی کو تجارت کہتے ہیں، اسی کو بزنس کہتے ہیں، اسی کو جاب کہتے ہیں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ منع یہاں پر بزنس سے، تجارت سے، نوکری سے، جاب سے نہیں کیا جا رہا ہے، منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ ذہن کی خباثت سے اور دل کے مکر و فریب سے اور عقل کے زبردستی کے قرآن کریم اور وحی الہی کے اوپر بٹھانے سے۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کم دی ہے، قرآن کی آیتوں کے سامنے اور وحی الہی کے سامنے عقل کی کوئی جو ہے نا وقعت نہیں ہے، عقل کی کوئی وقعت نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے سامنے اور آیت کریمہ کے سامنے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں، مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ کہیں عنوان نہ بدل جائے، اسی لیے میں ایک ہی جو ہے نا بات کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ عقل انسان کی جو ہے وہ وحی اور قرآن کے بعد ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے انسان کما لے پھر اس کے بعد نکاح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ سناتے ہوئے بات آگے چلاؤں کہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت غریب ہوں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بندوبست نہیں ہوتا ہے، سر کو چھپا لوں، کسی چھت کا انتظام ہو جائے، جسم کو چھپا لوں کہ کوئی کپڑے اور چادر کا انتظام ہو جائے، ایسا انتظام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اور چیز نہیں فرمائی، وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تو تجارت کا حکم دیا، نہ بزنس کا، نہ جاب کا، نہ لپا ڈوپی کا، نہ چوری کا، خدا نخواستہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے موقع پہ جو حکم دیا، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے، علم میں اضافہ کریے اپنے، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھیے عقل کیا کہتی ہے انسان کی، عقل کیا کہتی ہے انسان کی کہ پہلے کماؤ، پیروں پہ ٹھہرو، پھر نکاح کرو۔ ہم اپنی اولاد کو پہلے کمانے لگنے پر جو ہے نا انتظار کریں گے، چاہے وہ بالغ ہو گئے تھے 12-13 سال کی عمر میں، آج 40 سال کی عمر ہو رہی، 45 سال کی عمر ہو رہی، اب کیوں نکاح کر رہے ہو؟ کیا فائدہ نکاح کرنے کا؟ بہرحال بات بدل نہ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح کرو، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ جس کو اعتماد ہو اللہ کے فضل کے اوپر، جس کو یہ اعتماد ہو کہ ساری کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ خیر و شر کا مالک وہ ہے، یہ دن اور یہ رات، یہ تو بڑی بات ہو گئی، پتا درخت سے نیچے نہیں گر سکتا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ کے علم کے بغیر پتا زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ تو مال کمانا اور دھمانا اور نکاح تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پہلے کما لے وے، پہلے پیروں پہ ٹھہر جائے، پھر اس کے بعد نکاح کریں گے۔ دوسری بات کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ 1-1.5 مہینہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ، وہی صحابی آ گئے، اللہ کے رسول غریب ہوں، فقیر ہوں، اکیلے کا ہی مشکل تھا، ایک اور کو آپ نے لگا دیا، نکاح ہو گیا نا، فوراً بولتے ہی وہاں پر عمل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول اکیلے کا مشکل تھا، ایک نکاح ہو گیا، 2 ہو گئے، اور مشکل ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآن کی آیت، آج کل لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں نا روڈوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، اور جو ہے نا بابائیوں کے پاس وظیفے لیتے ہوئے، اللہ معاف کرے،
وہ خود اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس خود پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس جا کے وظیفے لے رہے ہیں. عقل مندی کی بات ہے انسان کی، جا کے وظیفے لے رہے ہیں کوئی تجارت چلنے کی. ارے قرآن پڑھنے آتا ہے تو قرآن اپنی تجارت کی جگہ پہ پڑھنا چاہیے. نہیں اتنا بھی محتاج ہے کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، دوسروں کو بلا رہے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت ہمارے پاس کر لیں اور فلاں کر لیں فلاں کر لیں. یہ بالکل اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول فقر و فاقہ ویسے ہی باقی ہے، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ابھی بھی تجارت نہیں، بزنس نہیں آیا، ابھی کوئی اور چیز نہیں آئی، یعنی تجارت سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ دیں، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول دوسرا نکاح؟ ہاں دوسرا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی بنا پر دوسرا نکاح ہو گیا. ایک آدھ 1.5 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول اکیلے کا ہی بن نہیں پڑ رہا تھا، اکیلے کا ہی نہیں بن پڑ رہا تھا، 2 اور ساتھ ہو گئے، فقر و فاقہ ویسی باقی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. آپ علیہ السلام کے حکم کی بنا پر تیسرا نکاح ہو گیا. پھر چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول فقر و فاقہ ویسی باقی ہے. آپ علیہ السلام نے جو بات بتائی اس کے لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں. تو جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان جس کے قبض قدرت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات میں جھوٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے. نکاح کر مالدار ہو جائے گا. ایک اور باقی ہے، ایک اور باقی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرا چوتھا نکاح ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراوانی مال اور دولت کی دی، اتنی فراوانی دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ نے یہ واقعہ اس موقع پر سنایا تھا جب آپ رو رہے تھے اللہ کے سامنے شکر بجا لانے کے لیے، اور ریشم کے کپڑے سے آپ اپنی ناک کو صاف کر رہے تھے. ریشم کا کپڑا آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو جنت کا لباس ہے. ریشم کا کپڑا، وہ تو اتنے سے کیڑے ہوتے ہیں، اتنا کپڑا کہ انسان اپنی ناک کے صاف کرنے کے لیے ریشم کا کپڑا، تو بہت زیادہ مالدار انسان ہی ہوگا جو ریشم کا کپڑا صرف اپنی ایسی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہو. تو صحابہ اور تابعین، طب تابعین کے زمانے میں آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا دے دیا، پھر آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کمی اتنی نہیں ہے کہ ریشم کے کپڑے سے ناک کے صاف کرنے کا معاملہ ہے. تو صحابی رسول بہت روتے ہوئے یہ واقعہ سنائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تھا اور اپنی فقر و فاقہ کو لے کر آپ علیہ السلام کی بات صادق آئی کہ میں اتنا زیادہ مالدار ہوا، اس کی شکر گزاری میں آج رو رہا ہوں. رات دن رویا کرتے تھے. تو بہرحال تلقین اس بات کی میں نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ قرآن اجازت دیتا ہے کہ 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک مرتبہ بیان ہوگا، تقریر ہوگی کہ ایک زمانے تک ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے غیروں کے ساتھ، ان کا کلچر ہمارے اندر، ہماری عورتوں کے اندر بھی دینداری نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل پیچھے ہٹتی ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عورتوں میں سے جو پسند آئے ان میں سے 2 2 3 3 4 4. اگر انصاف نہ کر سکتے ہو تو پھر فواحدتن. اگر ایک کے ساتھ بھی نکاح نہ کر سکتے ہو تو وہ زمانہ باندیوں کا تھا، او ما ملکت ایمانکم، بس باندیوں کے ساتھ رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں، 2 سے شروع ہوا. ایسا نہیں ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو، اور بیویوں کو بھی گھر میں معلوم رہتا ہے کہ یہ ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو 2 کے ساتھ کیا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے ہوں. بہرحال نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا آسان تھا نکاح. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں مہاجر. صحابی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان اور مال اور اپنے وطن، اپنے سارے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینا. یہی تو ہوا تھا معاملہ. مہاجر صحابی ہے. اب آپ دیکھیے، مہاجر صحابی ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. کیا بھائی یہ خوشبو کہیں کی ہے، یہ دھبے کہیں کے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات نکاح ہوا ہے میرا. آپ غور کریں کتنا آسان نکاح. اپنی جان مال قربان کرنے والے، یہاں تک کہ
اللہ کے رسول تھوک دیں تو اس کو زمین پر نہ گرنے دینے والے. آپ کو بتانے چلا ہوں عاشق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت کی ہوئی جو ہے نا اجزاء کو اپنے پیٹ میں اتار لینے والے. آپ نے جب حجامہ کرایا، ایک صحابیہ کی بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ حجامہ کرایا کہ یہ خون پھینک کراؤ، تو صحابیہ اپنے پیٹ میں پورا خون اتار کر کے آ گئی، بہت جلدی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس خون کو پھینکنا گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو پی لیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کے پیٹ میں میرا خون چلا جائے اس پر پھر جہنم حرام ہے، جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ذرا سا حالت نزاع میں وہیں پر ایک برتن رکھتے تھے، اسی میں اپنی جو ہے نا ضروریات کو پوری کرتے تھے. ایک صحابی رسول کو کہا کہ اس کو پھینک کر آؤ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب کو بھی آپ نے پھینکنا گوارا نہیں کیا. ایک صحابی رسول ہے، اس کو یہ عاشق رسول، اتنی زیادہ محبت کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آپ اپنائے ہوئے تھے. نکاح ایک ضرورت ہے، نکاح ایک سنت ہے، نکاح معاشرے کی ایک ضرورت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بنا پر نکاح ایسا ہوا کہ رات میں نکاح ہوا، خوشبو اور عطر کے دھبوں سے آپ نے پتہ چلایا کہ نکاح ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات نکاح ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سوالات کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سوالات کیے. بہرحال پھر آگے حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جابر کیا معاملہ ہے؟ خوشبو بہت آ رہی ہے. یہی معاملہ فجر کی نماز کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل نکاح ہوا ہے، عصر کی نماز میں اس مسجد کے بجائے وہاں پر میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں پر نکاح ہوا ہے، میرا نکاح ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے بلکہ مبارکباد پیش کی اور آپ نے برکتوں کی دعائیں دی. تو یہ جب ماحول ہوتا ہے تو زنا مشکل ہوتا ہے، فحاشی دور ہوتی ہے، معاشرے سے سکون کا نظام چلتا ہے. بہرحال ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا وقت اوپر ہونے سے پہلے، کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری نفس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، چاہے کتنے ہی ڈگری ہولڈر انسان بن جائے، یا پھر جو ہے نا تعلیمات کچھ کم ہو، یا پھر جو ہے نا ایک نیک صالح انسان ہو، یا پھر گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نکاح اچھا پڑھاؤ، خوب ڈگریاں دلاؤ بچیوں کو، تاکہ جو ہے نا اچھے رشتے آئے. رشتوں کا معاملہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. ایجوکیشن سے منع نہیں ہے یہاں پر، لیکن ماحول کے اوپر غور کریں. یہ ایجوکیشن فیلڈ اور یہ کالجز اور یہ اسکولز میں کیا ماحول ہے؟ یہ جو ہے نا کو ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جہاں پر پڑھ رہی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہائیر ایجوکیشن جو ہے نا حاصل کروا رہے ہیں، یعنی گرلز کے کالجز میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے ہیں اور بوائز کے کالج میں نہیں جاتے ہیں، تو پھر بہرحال جتنے کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. ایک باریک سی بات، میں ممبر رسول علیہ السلام، میں فحاشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات میں کر رہا ہوں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جب ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا تو یہ سارے راستے کھل گئے. جب انسان کے لیے نکاح آسان ہوگا تو خدا کی قسم اتنا بہترین ماحول انسان کو ملے گا. دیر کن وجوہات سے ہو رہی ہے اس کو بیان کرنے کے بجائے ایک بات یہاں پر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. قرآن کریم کی آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ہم اس بات کو سماعت کریں کہ نکاح بہرحال بہت سارے نوجوان بچے اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھا کما لے پہلے، اس کے بعد نکاح کریں گے. دیکھیے، میں یہ قرآن کی آیت سے یہ چیز سنانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انسان کی ضرورت اور فطرت میں کھانا ہے، بھوک لگی اس کو تو کھانا ضروری ہے، جس طریقے سے انسان کی ضرورتوں میں پانی ہے کہ اس کو پیاس لگی تو اس کو پانی چاہیے. اگر اس کو گھر میں کھانا نہیں ملتا ہے، یا پھر حلال نہیں ملتا ہے، یا پھر وہ فقر و فاقے سے مجبور ہے،
تو وہ کسی حال پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کم از کم چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، جھوٹ بولے گا، حرام ہی طریقے سے صحیح اپنی پیٹ کی جو ہے نا بھوک کو مٹائے گا۔ اور آج کل کے معاشرے میں دیکھیں، دینداری اگر کم ہے تو بہرحال ضرور یہ چیز کرے گا، وہ ضرور یہ چیز کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پیاس کو اس کو بجھانا ہے اور اس کی اپنی بھوک کو مٹانا ہے۔ صحیح راستہ اس کو نہیں ملا، غلط راستے کی طرف جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے کا معاملہ ہے، بالغ ہو کے 8 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال دور کے خاندان کے رشتہ داروں میں بھی آپ اپنے اپنے غور کریں کہ ہائر ایجوکیشن ابھی حاصل کر رہی ہے ہماری بچی، نکاح کے پیغامات کو انہوں نے رد کیا تو پرسوں کی جو ہے نا نیوز ہے 70 سال کے بڈھے سے نکاح کرنا پڑا، کیونکہ لڑکی کی عمر بھی کتنی ہو گئی تھی، 42 سال عمر ہو گئی۔ اب کیا کریں گے؟ جیسے ہی تیسے لے کر آؤ، بس دینا ہے۔ 67 ایئرس ایک صاحب نے درخواست کی کہ مفتی صاحب نکاح کرنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو آپ کوئی راستہ بتائیے یا پھر کوئی دکھائیے کہ لائیے میں نکاح کروں۔ میں نے کہا کہ کوئی نیوز دیو، آپ کے لیے نکاح کے پیغامات آ جائیں گے۔ تو 67 ایئرس کے صاحب ہیں، ان کے لیے نکاح کے جو پیغامات آئے تھے 48، اس میں سے ایک بات میں آپ کو کہوں، 18 لڑکیاں ایسی تھی جو بے بیاہ تھی، یعنی بے نکاح تھی، کنواری تھی اور ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ 18 لڑکیاں۔ اب دیکھیے آپ، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ ماں باپ خود آج اس کو عذاب سمجھ رہے ہیں، عذاب سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا عذاب ہو گیا آج نکاح۔ بہت میں تعریف کروں گا اس نکاح کی جو مساجد میں ہو رہے ہیں، بہت قابل تعریف ہے۔ وہ باپ خاص طور پہ جو اپنے گھر کے خاندان کے اوپر ایک ہولڈ رکھتا ہے کہ میری بچی کا نکاح چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے بھیکاری سمجھے لوگ، چاہے کچھ بھی کہیں، بچی کا باپ یہ چیز کو جو ہے نا تصور کریں۔ اب ایسا بھی تو جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہوگا کہ جب اپنی لڑکی کا نکاح وہ کر رہا تھا تو اس نے ایک فہرست دے دی لڑکی والوں کو، اور پھر جب اپنی لڑکی کے نکاح کی بات آئی وہ پھر جو ہے نا سدھرنے کی بات کرتا ہے تو پھر ایک مشکل آ جاتی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، دیر بھی اگر ہو جائے تب بھی جو ہے نا اس بات کا تہیہ کریں اور وقت پر اپنے بچوں کا نکاح کرائیں۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنی اولاد پر رحم کریں اور نکاح جلد از جلد کریں۔ اس کو ہم حدیث سے جوڑ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں جب تیار ہو جائے دیر نہ کرو۔ پہلی چیز، جب جنازہ تیار ہو جائے تجہیز و تکفین میں دیر نہ کرو۔ دوسری چیز، جب لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو جائے نکاح کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ پہلا نکاح کا پیغام آئے لڑکی کے لیے دیندار ہے تو نکاح کرا دو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا پھیلے گا، زنا عام ہوگا۔ زنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا 12 سے 15 لڑکیاں ٹرین میں بیٹھی ہوئی غیروں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے ہوئے جا رہی۔ یہ کس نے بنایا؟ کوئی حکومت نے یہ ماحول نہیں بنایا، ہم نے خود بنایا ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کے ناخن لیں اور جو ہے نا اپنے اولاد کا نکاح وقت سے پہلے کر دیں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ساری اپنی بھوک کو مٹائیں گے، کیونکہ اتنی دینداری ہم نے ان کے اندر پیدا بھی نہیں کی کہ اللہ کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ ان کے اندر آ جائے کہ وہ اندھیری اور کالی کوٹری میں بیٹھ کر بھی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے نا بچ جائے۔ یہ زمانہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت پر نکاح ہو اور فوراً اپنے بچوں کے نکاح کی جو ہے نا کو فکر کریں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں۔ بہرحال قرآن کریم کی اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اگر غریب ہے، فقیر ہے اور اگر ناتواں ہے، مسکین ہے، نکاح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مالدار بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو لڑکیاں اپنے گھروں میں بے نکاح بیٹھی ہوئی ان کے لیے نیک صالح نکاح کے انتظامات غیب سے مہیا فرمائے، اور جو لڑکے بے نکاح ہیں ابھی تک اللہ تبارک و تعالی ان کے نکاح کے اسباب مہیا فرمائے، اور فضول کی رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں قائم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر اجتماعیت کے ساتھ اور اپنے آپ سے شروع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ معاشرے سے یہ ساری کی ساری رسم و رواج ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔